دوستو، علماء و فقہائے کرام کے حوالے سے تاریخ اسلام بہت ہی زرخیز ثابت ہوئی، لیکن ان تمام ائمہ کرام میں ایک امام ایسی بھی ہے جنہیں اپنے علم و فضل کی وجہ سے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں ان کے پیروکاروں کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں موجود ہے۔ آپ اپنی دور کے ایک بہت بڑے مجتہد اور عالم دین تھے۔ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے بانی ہے، جو آج عالم اسلام کی سب سے بڑی فقہ تسلیم کی جاتی ہے۔ لیکن وہ کون سا مسلمان خلیفہ تھا جس نے آپ کو زبردستی زہر پینے پر مجبور کیا؟ اور حضرت امام ابو حنیفہ کا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ضعیف العمری کے باوجود آپ پر شدید تشدد کیا گیا؟ دوستو، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، اسی لیے ابتدا میں آپ کا رجحان بھی تجارت کی جانب تھا۔ لیکن اس دور کی ایک معروف علمی شخصیت نے امام ابو حنیفہ کی اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کو علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ نے علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی جانب توجہ فرمائی۔ خدا نے آپ کو بہت تیز حافظے اور عقل و شعور سے نوازا تھا، اس لیے جلد ہی آپ کا شمار عالم اسلام کے باکمال اور پرہیزگار علماء دین میں ہونے لگا۔ آپ کی دور کے تمام ائمہ کرام، چاہے وہ امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل یا پھر امام مالک، یہ سب کے سب آپ کی قابلیت اور علم دین کے متعارف تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ نے نہ صرف صحابہ کرام کا دور پایا بلکہ آپ نے بہت سے صحابیوں سے حدیثیں بھی روایت کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے علم و دین کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ معاش کے لیے آپ کے پاس ریشم بنانے اور ریشمی کپڑے تیار کرنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ موجود تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تعلق انتہائی خوشحال اور مالدار گھرانے سے تھا، اس لیے آپ غریب لوگوں اور خاص طور پر اپنی شاگردوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اسلامی دور کی دو بڑی حکومتوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ پایا۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں امام ابو حنیفہ کا حکمرانوں سے اختلاف شدید نوعیت اختیار کر گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہی 7 برس تک مقیم رہے۔ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد آپ دوبارہ کوفہ تشریف لے آئے۔ امام ابو حنیفہ ایک راستگو، دلیر اور نڈر انسان تھے۔ وہ حق بات کہنے میں کسی کی آر نہ رکھتے اور ان کی یہی بات بنو عباس کے خلفاء سے تصادم کا باعث بنی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنو امیہ کے خلافت کے آخری ایام میں عباسی دعوت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی تو مدینہ منورہ میں خاندان بنو ہاشم کے سرکردہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوا، جس کے مطابق مستقبل میں بننے والے عباسی خلفاء الصفا اور ابو جعفر منصور دونوں شامل تھے۔ اس محفل میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ کامیابی کی صورت میں حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی جائے گی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی پوشت سے تعلق رکھنے والے محمد نفس الزکیہ خلیفہ ہوں گے۔ اس موقع پر اہل مدینہ کے تمام لوگوں نے اس بات کی تائید کی، لیکن جو ہی عباسی تحریک کامیاب ہوئی تو انہوں نے اس فیصلے کو پس پوشت ڈال کر پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ الصفا کو منصب خلافت پر فائز کر دیا۔ محمد نفس الزکیہ پہلے عباسی خلیفہ الصفا کے دور میں تو مصلحت کے تحت خاموش رہے، البتہ اس کے مرنے کے بعد جب ابو جعفر منصور خلافت عباسیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو محمد نفس الزکیہ نے اس کے خلاف خروج کرتے ہوئے مکہ، مدینہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اپنے خلافت کا اعلان کر دیا، جبکہ بصرہ اور اس کی اطراف کے شہروں پر بھی نفس الزکیہ کے بھائی ابراہیم نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوستو، کراچی کے ساحل پر مدفون حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی نفس الزکیہ کے صاحبزادے تھے، جو اسی دور میں اپنی خاندان کا اثر و رسوخ بڑھانے کی خاطر سندھ تشریف لائے تھے۔ ابتدا میں یہ ایک معمولی شورش کے سوا کچھ نہ تھی، البتہ جب عالم اسلام کی دو مقبول ترین ہستیوں یعنی حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ نے عراق میں ابو جعفر منصور کے بجائے محمد نفس الزکیہ کی حمایت کا اعلان کیا تو دنیا اسلام میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ اس عمل سے محمد نفس الزکیہ کی تحریک کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔
اور لوگ جوک در جوک اس دعوت پر لبیک کہنے لگے۔ یوں محمد نفس الزکیہ خلق خدا کی ایک بڑی تعداد کو اپنا پیروکار بنانے میں کامیاب رہے۔ البتہ فوجی معاملات میں عباسیوں کا پلڑا اب بھی باری تھا۔ عباسی فوجیوں نے مدینے پر حملہ کر کے محمد نفس الزکیہ کو شہید کر دیا، جبکہ ان کے بھائی ابراہیم بھی عباسیوں کے خلاف ایک جگہ میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد عباسی خلیفہ المنصور حضرت امام ابو حنیفہ کی جانب متوجہ ہوا۔ دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت عالم اسلام کی ایک مقبول ترین اور عابد و زاہد شخصیت تصور کیے جاتے تھے، اس لیے خلیفہ المنصور نے آپ کو قاضی کے عہدے کی پیشکش کی تاکہ امام ابو حنیفہ کو ایک درباری ملازم بنا کر ان کی زبان کو لگام دیا جا سکے۔ امام اعظم نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس منصب کی قابلیت نہیں رکھتا، جس پر منصور نے غصے میں آ کر ابو حنیفہ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ اب امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں واقعی قاضی کے منصب کے قابل نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ المنصور سر دربار اپنی اس بے عزتی پر بری طرح زچ ہو گیا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور یہاں روزانہ آپ کو اس شدت سے 10 کوڑے لگوائی جاتی کہ آپ کا تمام جسم لہو لہان ہو جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قید خانے میں امام ابو حنیفہ پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ ظلم کسی ہاتھی پر ہوتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن امام صاحب نے صبر و شکر اور برداشت کا عالیشان مظاہرہ کیا اور اپنی موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ دوران قید آپ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دے کر شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ خلیفہ کی طرف سے دیا گیا یہ زہر پہچان گئے تھے اور آپ نے اسے پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آپ کو زبردستی یہ زہر پینے پر مجبور کیا گیا، جسے پینے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اسی حالت میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں سارا شہر بغداد امڑ آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین حزران نامی قبرستان میں کی گئی۔ آج ایک زمانہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، صرف حنفی ہی نہیں بلکہ اسلام کے دیگر مسلک بھی آپ کا نام انتہائی ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔